اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری برزخ اچھی فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، قبر کی سختیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی برزخ کو آباد فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو کچھ لمحات پہلے انسان منتقل ہو جاتا ہے اپنی موت سے پہلے عالم برزخ میں۔ یہ بات ضروری ہے کہ انسان اس بات پہ متوجہ ہو کہ بعض چیزوں کا علم نہ ہونا بذات خود ایک بہت بڑی توفیق پروردگار ہوا کرتی ہے۔ ہر چیز کا علم ہونا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ بعض چیزوں کے متعلق انسان کو اگر علم نہیں ہے تو وہ انسان کے لیے اچھا ہوا کرتا ہے، جن میں سے ایک موت ہے انسان کی۔ موت کے سلسلے میں انسان کی لا علمی اور موت سے متعلق انسان کی جہالت اور موت سے متعلق انسان کا نہ جاننا انسان کے لیے باعث رحمت ہے اور انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ اگر انسان کو اپنی موت کا پتہ چل جائے کہ فلاں ٹائم پر فلاں جگہ پہ فلاں زمان و مکان میں میرا یا میری موت ہو جائے گی، تو انسان میں تھوڑی سی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ممکن ہے کہ بعض اوقات انسان کی زندگی زیادہ ہو لیکن وہ سوچ کر اس موت کے تذکرے کو اور موت کی اس یاد کو اور اس گھڑی کو ممکن ہے پہلے ہی دم توڑ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہ موت کا عدم علم اس بات کے اوپر بھی دلیل بنتا ہے کہ انسان آرزو کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اگر یعنی جتنی ترقی ہے اور جتنی انسان کی تعالی ہے اور جتنی انسان کی پیش رفت ہے اور جتنی سیولائزیشن ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو موت کا علم نہیں ہے۔ چونکہ موت کا جب انسان کو علم ہو جائے کہ میں نے فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ مر جانا ہے، تو پھر انسان کے لیے وہ امیدوں کے جو ایک ہوتی ہے، وہ جو شبستانی زندگی انسان ایک آباد کر رہا ہوتا ہے، اسے یہ پتہ ہو کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، تو پھر وہ امیدیں بھی اس سے وابستہ۔ کوئی ماں بچے کو دودھ نہ پلائے، کوئی گلستان کو آباد نہ کرے، کوئی ترقی، کیونکہ چند سال ہیں، چند مہینے ہیں، لہٰذا اتنی بڑی وہ جو ترقی کا ایک تسلسل کہا جائے، وہ ترقی کے تسلسل سے انسان محروم ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پہ انسان نے مر جانا ہے، کس جگہ انسان کی موت واقع ہونی ہے۔ تو یہ ایک رحمت کے ان تذکروں میں سے ایک جو ذکر موت ہے، اور ایک موت کی یاد ہے، وہ بھی یہ ہے کہ انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم پہ اور کس سن میں، کس سال میں انسان کی موت ہو جانی ہے۔ لہٰذا اس امید کے ساتھ اور اس امید کو آس کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ تم کیا ہے، یاد یہ انسان کو ہونا چاہیے کہ مجھے ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور مجھے پیش ہونا، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، چونکہ اس سے انسان اپنی زندگی کو بیلنس کیا کرتا ہے۔
اور انسان خواہشات نفسانی سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، انسان حرص سے، لالچ سے، گریڈ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس وجہ سے تذکرہ موت ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ علم موت کب انسان نے مر جانا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ علم نہیں دیا ہے، اپنے ساتھ اس علم کو خاص رکھا ہے۔ لہذا فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس عرض میں، کس زمین پہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ ایک تو یہ مثبت پہلو بھی ہے اور دوسرا منفی بھی ہو سکتا ہے، اس لحاظ کے ساتھ اگر کسی کو پتا ہو کہ میری فرض کیا 60 سال کے بعد میری موت ہے، تو کہے کہ 60 سال کے بعد جب میری موت ہے تو اتنی اچھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ نزدیک جب آئیں گے توبہ کر لیں گے، بس اللہ توبہ کرنے تواب الرحیم ہے، لہٰذا اس پہ 60 سال میں تو 1-2 سال پہلے توبہ طائب ہو کر اللہ سے معافی کی درخواست کر کے اپنے آپ کو خلاص کر لیں گے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں گے۔ تو اس کا منفی بھی ہے، اس وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا جو علم ہے انسان کو نہیں دیا ہے کہ کس وقت اسے مرنا ہے، کس وقت اسے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، کس وقت اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، کس وقت اس دار فنا سے دار بقا کی جانب انسان کو جانا ہے، لہذا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ وہ مثبت فائدہ بھی ہے، منفی فائدہ بھی ہے۔ مثبت اس لحاظ سے ہے کہ انسان ترقی اور تعالی کے عنوان نازل کو طے کرتا ہے، منفی اس لحاظ سے ہے کہ انسان اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں نے فلان ٹائم پہ میری موت واقع ہو جانی ہے، تو انسان پھر اس میں زندگی میں جو ایک ہوتی ہے نا لذت آشنائی، اس سے بھی انسان کو ٹھیک ہے جو کچھ مرضی ہے کرتے رہیں، ابھی تو کافی ٹائم ہے، پھر داڑھی بھی رکھ لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، حجاب بھی کر لیں گے، واجبات کو بھی انجام دیں گے، جو فرائض الہی ان کو ابھی تو ٹائم بہت پڑا ہے۔ جس طرح بعض اگر انہیں کہا جائے کہ اب تو داڑھی رکھ لیں، اب تو کافی آپ کی ایج ہو گئی ہے، کہتے ہیں او اجے کڑا ٹائم ہے، بچے شادی ہو جائے تو اس کے بعد پھر دکھے نہیں کیوں نہیں، کمال ہے نہیں، نماز پڑھ لیں، او صبح کون اٹھے جی، صبح تو بڑا مشکل ہونے سے۔ تو یہ ہے کہ انسان اس لحاظ کے ساتھ کہ جب موت کو اسے علم نہیں ہوتا تو انسان ہوشیار ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، ہمیشہ ترقی کی طرف جاتا ہے، اور انسان تہذیب اور سیولائزیشن اور یہ سارا جتنا ہائی ٹیک اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے، چونکہ اس کے بارے میں تو اسے علم ہے لیکن اپنی موت کے سلسلے میں اسے علم نہیں ہے۔ ایک بڑا مرحلہ ہے موت سے پہلے انسان کو جس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور میں نے یہاں پہ گزشتہ ہفتے اس وعدے کے ساتھ چھوڑا تھا کہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے اس سیشن میں یعنی کہ ہم اس پہ گفتگو کریں۔ موت کے ٹائم پر، موت سے پہلے انسان کو ایک چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے اور تیار ہونا چاہیے کہ ایک آبجیکٹیو لائف کا ایک بہت بڑا جو سرنامہ کہا جائے وہ یہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ موت سے پہلے انسان اپنا وصیت نامہ یہ تیار کرے، جو لاسٹ ول جس کو آپ کہتے ہیں وہ انسان کی تیار ہونی چاہیے۔ لاسٹ ول کا تعلق ایک یعنی اس کے واجبات کیا ہیں، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، اس کے جو مدیون ہیں، اس کے کسی سے کوئی چیز بارو کی ہوئی ہے، کسی کا کوئی قرض دینا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ پہلے ان چیزوں کا حساب کتاب کر کے، تاکہ فیملی والوں کو بعد میں یہ ٹربل نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے نا کچھ مسائل باقی ہیں، اب کیا ہے کتنی نمازیں باقی ہیں۔ اب ہم آئیں گے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ وصیت کی قسمیں کتنی ہیں، کتنی ٹائپس آف یہ جو لاسٹ ول ہے وہ انسان کی ہوا کرتی ہے۔ یہ بات ہے کہ ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو، اگر وہ صحیح معنوں میں مومن ہے، اور یہ اس کا تعلق بھی، وصیت کا تعلق بھی حقوق العباد کے ساتھ، یعنی کتنی اہمیت، چونکہ دنیا میں ایک انسان نعرے لگاتا رہے، حقوق بشر کے نعرے لگاتا رہے، اور اسے کوئی پتہ نہ ہو کہ میری لاسٹ ول اور میری وصیت کیا ہے۔ لاسٹ ول جو انسان کی ہوا کرتی ہے، وصیت ہوتی ہے، یہ بھی ایک حقوق بشر کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت راسه۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، اس کے لیے
یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ رات کو سوئے اور اس کا وصیت نامہ اس کے سرہانے کے نیچے نہ ہو۔ یعنی کیا ہے، اہمیت کو بتا دیا گیا کہ آپ کی جو لاسٹ ول ہے، آپ کی وصیت ہمیشہ موجود ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان وصیت لکھتا ہے تو بس اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ مرنے والا ہی ہے۔ نہیں، وصیت اپنی زندگی میں لکھ کے انسان کو رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی تاکید کی ہے، کیا ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ۔ جب تمہاری موت کا وقت ہنگام آ جائے، جب تمہاری موت کا وقت آن پہنچے تو تمہیں چاہیے کہ تم وصیت کرو۔ ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر تم نے کوئی خیر چھوڑی ہے تو اس کی وصیت کرو۔ اگر کسی نے سنما چھوڑا ہے تو اس کی وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی مثلا گیملنگ سنٹر جو ہے نا وہ بنگو وغیرہ چھوڑا ہے تو اس کے لیے کوئی اتنی وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کچھ ایسے امور چھوڑے ہیں کہ جو انسان کی سعادت سے انسان کو محروم کرتے ہیں تو ایسی ان ترک خیرا الوصیۃ، یعنی اگر کوئی اس نے نیک بات چھوڑی ہے، اب اس نے کوئی آدمی نہیں لکھ سکا ہے وصیت، فرض کیا، اب وہ لکھ نہیں سکا ہے تو کیا لفظی طور پر اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی یا نافذ نہیں ہوگی؟ جی بالکل، وہاں پہ دو عادل آ جائیں، گواہ بن جائیں اور وہاں پہ وہ بولتا جائیں اور وہ سنتے جائیں، اس کی وصیت کافی ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کے لیے اگر آپ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 کے پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، کیا ہے؟ شہادت، یہ جو شہادت ہے، یہ وٹنس بننا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی اس سٹیٹس پہ آ جائے، اس سٹیشن پہ آ جائے، اس منزل پر آ جائے کہ موت کا ہنگام آ گیا ہے، حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم، تو وہاں پہ کیا ہے کہ دو عادل وہاں پہ شاہد بن جائیں اور گواہ بن جائیں، کافی ہے، وہ سنیں اور یہ حضرت وصیت کرتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ میرے یہ واجبات ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ، جتنے جو کچھ بھی ہے یہ میں نے اس سے لینا ہے، یہ میں نے اس کو دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان اس وقت تک، یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وصیت کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ کیا حقاً علی المتقین، یہ نہیں، یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کے اوپر بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یعنی خیر کا جو یہاں پہ لفظ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس بات پہ دلیل ہے کہ بعض اوقات یہ جو مال ہے، دولت ہے، انسان ہمیشہ اس بات کے لیے کہ اگر راہ خدا کے لیے اس نے کام کیا ہے تو یہ مال بھی اس کے لیے کل خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ مال کہ جس میں نہ خمس دیا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ اللہ کے واجبات کو انجام دیا ہے، وہ مال آگ بن جاتا ہے پھر انسان کے مرنے کے بعد۔ اس وجہ سے کہ کسی پہ مت چھوڑیں کہ وہ میرے واجبات کو انجام دے گا، خود دے کر جاؤ۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ صحابی کا انتقال ہو گیا اور پیغمبر اسلام وہاں پہ پورا کھار جو ہے نا وہ کھجوروں کے ساتھ پورا جو کوٹھڑا تھا وہ بھرا ہوا تھا اور سب غریبوں میں انفاق کر دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا۔ آخر میں جھاڑو پھیر دی، اس میں سے ایک جھاڑو کے ساتھ اسی طرح کوئی سائڈوں پہ ایک کھجور کا دانہ کہ جو آدھا سڑا ہوا تھا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بچ گیا ہے۔ فرمایا کاش یہ اپنی زندگی میں اس ایک دانے کو بھی اپنی زندگی میں انفاق کرتا تو یہ بھرے ہوئے اس جو یہ کمرہ ہے نا اس سے بہتر تھا۔ مطلب یعنی یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کے لیے ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے جو کچھ دے کر جاتے ہو اس کی کچھ اور ہی کیف ہے، اس کی کچھ اور ہی لذت ہوا کرتی ہے۔ بعد میں واللہ عالم کیا ہونے والا ہے، انسان کیا جانتا ہے کہ پیچھے سے انسان کے کیا مسائل ہیں۔ اگرچہ نیک اولاد ہمیشہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے بزرگوں کو کبھی نہیں بھولتی ہے اور کبھی بھی انہیں مرنے نہیں دیا کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ جو ولد صالح ہوا کرتا ہے، یہ دیکھیں آپ کے بینک بیلنس بہت اچھی بات ہے، I'm not criticizing، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑھتے رہیں، اس میں کچھ نہیں، لیکن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کبھی کمپرومائز نہ کریں اپنی اولاد کے ساتھ اس مال کو۔ یعنی یہ نہ ہو
کہ یہاں پہ مال تو لے لے انسان، اولاد دے دے، حوالے کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمائے کہ افضل المیراث، توجہ کریں، افضل المیراث الولد الصالح، سب سے بہترین میراث اگر اس دنیا میں آپ نے دیکھنی ہے، دا موسٹ یا جو بیسٹ انہیریٹنس جس کو کہا جائے، میراث جس کو کہتے ہیں، ترکہ جس کو کہا جاتا ہے، بہترین آپ کا ترکہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد اچھی ہونی چاہیے، آپ کی اولاد صالح ہونی چاہیے۔ صالح اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صالح اولاد انسان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ آپ ان کے اوپر جتنا ان کو تنگی نہ دیں کہ انسان ہاں جی پاکستان میں میرے اتنے محلوں نہیں چاہیے، ہاں جی وہاں پہ یہ، یہاں پہ ان کو تنگی دے کر اور وہاں پہ محلوں کی تعمیر، کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا۔ آپ کو یہاں پہ اس بیسٹ جو ہے نا یوٹیلائز کریں، یہاں پہ ان کے خرچے آتے ہیں پڑھائی کے سلسلے میں، کوئی بات نہیں، انہیں انکریج کریں، انہیں تشویق کریں، انہیں ترغیب دیں اور انہیں بتائیں کہ بہترین ایک فرد بننا ہے آپ نے اس معاشرے کی خدمت کے لیے۔ یہ طریقہ جو ہے نا وہ طریقہ اہل بیت ہے، بہترین فرد بننا ہے آپ نے اس قوم کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس سماج کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے۔ وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان پہ توجہ دیں گے اور آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے، آپ ان کو خاطر میں لائیں گے اور انہیں بہترین کھانا کھلائیں، بہترین پہننے کا دے دیں، بہترین انہیں زائد پرووائڈ کریں، بہترین جو چیزیں ہیں۔ اگر یہاں سے پھر جائیں آپ، بے شک آپ انفاق کریں وہاں پہ، پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں، جہاں جہاں پہ بھی ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو ایک انصاری کا بات سناتا ہوں، اور یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے اور یہ سفینۃ البحار میں ہے۔ متعدد اہل سنت اہل شیعہ اس جو روایت کو، کہ ایک دفعہ کیا ہو گیا کہ مرنے سے پہلے ایک انصاری نے کیا کیا، صحابی ہے، صحابی رسول ہے، انصار میں سے ہے، اس نے، حالانکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے اپنا سارا مال راہ خدا میں انفاق کر دیا، سارے کا سارا مال راہ خدا میں انفاق ہو گیا۔ اچھا، اس کے چھوٹے بچے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس انصار کے فرد نے اس طرح کیا ہے۔ پیغمبر وہ کہاں ہیں جنازہ، دفن ہو گئے۔ فرمایا اگر یہ پہلے مجھے بات پتہ ہوتی اور بتاتے تم کہ اس نے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی موجودگی میں اس نے سب کچھ گھر کا انفاق کر دیا ہے، راہ خدا میں دے دیا ہے، تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتا۔ کہ اسے اتنا احساس نہیں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں، اس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں باقی چھوڑی، کوئی ترکہ نہیں باقی چھوڑا ہے، سارے کا سارا جو ہے نا اس نے راہ خدا میں بہت بڑا مومن بن گیا ہے، وہ سارا دے دیا، اور بچے اس کی گدائی کے لیے لوگوں کے سامنے گدا کریں گے، لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ بیگنگ کریں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہیں ہونے دیتا۔ یہ بات ہے، یعنی یہ نہیں ہے تم اپنی زندگی میں کرو، اپنی زندگی کے جو آداب ہیں ان کو سامنے رکھو۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ انسان کو ایک آبجیکٹیو اور ایک آئیڈیل لائف کی طرف انسان کو متوجہ کیا۔ کوئی وہ وصیت نافذ نہیں ہے، 1/3 اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، لیکن جو باقی ہے، باقی اس کی وصیت نافذ ہی نہیں ہے۔ مثلا اپنی مرضی سے چاہتا ہے کوئی شخص بھی، اگر اپنی مرضی سے وصیت کرنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں انفاق کے لیے 1/3 ہے، اسلام نے اس کو دیا ہے 1/3 کا کیا مطلب ہے؟ فرض کیا کہ 100 پاؤنڈ ہے تو اس میں سے 33 پاؤنڈز اس کو کیا کرنا ہے، وہ اپنی مرضی سے 33 پوائنٹ سم تھنگ، تو وہ کیا ہے، اس کو وہ اپنی مرضی سے انفاق کر سکتے، لیکن جو 2/3 ہے باقی نہیں، وہ باقی اس کے واجبات کے لیے ہے، باقی وہ ترکہ ہے، باقی اس کی اولاد کے لیے ہے، باقی سارے، یعنی اسلام جس اتنا خوبصورت دین ہے اسلام، اگلا میں جملہ نہیں کہتا، اتنا خوبصورت ہے اسلام، اس کے ہر ادب میں خوبصورتی ہے، ہر فعل اور ہر حکم اور ہر امر میں خوبصورتی ہے اسلام کے۔ تو یہ فرمایا کہ یعنی کیا ہے، اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو ایک شخص جا رہا ہے اور اسے اپنے
اہل و عیال کی کوئی خبر نہیں ہے، پورا انفاق کر رہا ہے، وہ بھی مرنے کے ٹائم کر رہا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھتے، کل تمہارے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. اسلام اپنے ماننے والوں کو گدھا نہیں سکھاتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو سرفراز سربلند دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ میں اس اہمیت کے پیش نظر کے دیکھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی بہت آداب کے ساتھ ہونی چاہیے، مینرز کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وصیت نامہ اپنا تم لکھو. کتنی مقدار میں تم اپنی طرف سے 1/3 حصہ، 1/3 حصہ تم اپنی مرضی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. 1/3 حصے کے بعد باقی جو ہے مقدار وصیت جو ہے نا اپنی مرضی کے ساتھ تم طے کر لو. باقی جو واجبات ہیں وہ بھی ایک الگ چیز ہے. مثلا کسی نے اگر 1/3 وصیت کی ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد واجبات آ جائیں گے. واجبات ہیں، فرض کیا کسی نے اگر نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، حج نہیں کیا ہے، اس کی وہ اماؤنٹ جو ہے نا اس کے ترکے سے منہا ہوتی رہے گی. فرض کیا 2-3 ہزار پاؤنڈ جو ہے نا اس کے حج کے ہیں، اس نے چھوڑا ہے فار ایگزامپل 50,000 پاؤنڈ. 50,000 پاؤنڈ جو اس نے جوڑا ہے، اچھا اس نے حج بھی نہیں کیا تھے، 3,000 نکالو اس کو، 47 باقی بچ. اچھا اس نے 10 سال کی نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں. اچھا 10 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، اس کے کتنے بنتے ہیں 10 سال کی نماز کے؟ نہیں، وہ خود تو نہیں پڑھ سکتے 10 سال کی نمازوں کے لیے. مثال دے رہا ہوں، جو ہے نا وہ 10,000 پاؤنڈ جو ہے نا اور نکال دے، چونکہ کسی سے پڑھوانی ہوں گی، اجارہ پہ لے کر چلیں. 47 سے اب 37 آ گئے. اب اس نے 5 سال کے روزے بھی نہیں رکھے ہیں. 5 سال کے روزے، اچھا اس کے کتنا لوگ عدیہ لیں گے اس کو رکھنے کے لیے؟ وہ جو 5 سال کے روزوں کے لیے وہ ممکن ہے جو ہے نا 7,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ چاہتے، تب وہ روزہ رکھیں گے. 7,000 وہ بھی نکالے، پیچھے کتنا ہے 30,000. اب جو 30,000 یہ تقسیم ہوگا پھر اس جو اس کی اولاد ہے، جو اس کے عزیز اقارب، یہ اس میں ہے، یہ ہے اس میں سسٹم جو اسلام نے بتایا ہے. اس کے واجبات کے بعد پھر اس کی وراثت تقسیم ہو جائے گی. جی سلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سلام علیکم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سرکار کیسے مزاج ہے؟ ایسا کیا نا خیریت ہے؟ جی جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، بہت اچھا ہے، سلسلہ چل رہا ہے. اور میں ابھی سوچ رہا تھا آپ کے کہنے کے اوپر کہ اگر ہم اسلام کو صحیح طور پر سمجھ لیتے تو میرا خیال ہے دنیا کے اندر امت مسلمہ کو یہ پریشانی نہ ہوتی جو آج کل ہو رہی ہے. یہ حقیقت اسلام کا دیکھیے نا، پروردگار نے خود کہا ہے ان الدین عند اللہ اسلام. 1,24,000 پیغمبر بھیجے اس نے صرف امت کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اسلام پر قائم رہو، اسلام کو سمجھو. ہر زمانے میں اسلام مختلف سٹیجز میں رہا ہے، مختلف شیپ میں رہا ہے. فی زمانہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں اسلام مکمل ہو گیا، اور ہم نے بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ اسلام کو ہم صحیح معنوں میں سمجھے ہی نہیں. اب یہ ایک بات کر رہا تھا میں، دیکھیے 2 طالبان ہیں، ایک طالبان افغانستان، ایک طالبان پاکستان. اب طالبان افغانستان جو ہے کسی حد تک وہ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، افغانوں کو بچانے کے لیے دوسروں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. طالبان پاکستان جو ہیں وہ اپنے ہی مسلمانوں کو، اپنے ہی اسلامی بھائیوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کاش اس امت مسلمہ اس کو سمجھے اور غور کرے. دعا میں یاد رکھے. اللہ ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. شکریہ شکریہ. جی سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں مسز حسین بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی جی جی. میرا ایک سوال ہے آپ سے مولانا صاحب، شاید یہ سوال کا پروگرام نہیں ہے مگر میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی آپ نے نمازوں کے بارے میں بات کی کہ ہم اپنی لائف میں تو نمازیں نہیں پڑھ سکتے، مرنے کے بعد ہم اپنی نمازیں پڑھا سکتے ہیں. تو ہم اپنی جو نمازیں ہماری قضا ہو چکی ہیں ان کو ہم کیسے، اتنی زیادہ ہے 10 سال کی، 15 سال کی، تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے. تو وہ اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جو ہم اپنی ہی لائف میں ہم اپنی نمازیں پڑھ سکیں؟ اور آپ کا پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، میں اس سے سن رہی ہوں ماشاء اللہ سے.
تو اس کے بارے میں مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کہ ہم اپنی نمازیں جو ہم سے چھوٹ چکی ہیں نااہلی کی وجہ سے ہماری، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. شکریہ. تو یہ ہے کہ اس بات کی طرف دیکھیں، اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں آپ نے وصیت کرنی ہے. وصیت آپ کی ایک زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور آپ کی زندگی کی جو صلاحیتیں ہیں اسے آگے بڑھانے. پھر اور آپ نے کیا 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 ہے اس دنیا میں، اس کی طرف آپ کی جو ایک آئیڈیل لائف جس کو کہا جائے اس کو بھی نمایاں کیا کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی 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 مسز علی فرام ٹورانٹو. ماشاء اللہ. جی جی. تو مجھے یہ پوچھنا تھا، اگر آپ کے والد یا والدہ یا والدین انتقال کر چکے ہوں اور ان کی قضا نمازیں اور روزے بھی ہوں اور آپ کی اپنی بھی نمازیں قضا ہوں، تو پرائیورٹی کیسے دی جائے، جبکہ آپ اب خود اتنے مختار نہ ہوں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ ان کی قضا نماز روزے کروا سکیں، اور آپ کے اپنے بھی اتنے پائلڈ اپ اگر ہوں کہ آپ کوشش تو کریں اپنی حیات میں وہ کر سکیں، لیکن بعد از حیات آپ کو نہیں معلوم کہ پیچھے سے کتنا کون ادا کر سکے گا. ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کے جو سوال سمجھوں انشاءاللہ اس کا جواب دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میں چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں. مانچسٹر سے آپ بول رہے ہیں؟ جی جی میں میرے جو سوال ہیں وہ آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، مختلف ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ مجھے جواب دے دیں. ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو ایشین پاکستانی لوگ ہیں، ہم سارے ہم جو ہیں ہم انڈیا کے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. شام سے 6 بجے سے لے کر تقریباً 8-9 بجے تک ہم اپنے فیوریٹ انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں. بڑے نائس اچھے ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان ڈراموں میں جگہ جگہ پہ وہ نا مورتیاں ہوتی ہیں، اور ان کے سامنے ان کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو ناسمجھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہنوں پہ اثر لیتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آگے کے پیچھے کیسے ان کی پوجا کی جا رہی ہے. اور میری آنکھوں کا واقعہ ہے کہ ایک ہمارا چھوٹا بچہ تھا، وہ اسی طرح اسے ہاتھ جوڑ کے وہ بھی بیٹھ گیا، اور ہم بڑا ہنسے. ہم نے کہا نہیں ایسے نہیں کرتے، وہ لگے رہے، وہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں. وہ جو پوجا ہوتی ہے ڈرامے میں جگہ جگہ پہ وہ مندروں میں جاتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں. کیا آپ یہ بتائیں کہ ہم جو انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں ہمارے بچوں پہ اس کا کتنا برا اثر ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنے چاہیے جو وہ بھگوان کی پوجا دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا چھوٹے بچوں کے ذہن پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، میں نے اگلے دن ایک مولانا صاحب سے سنا تھا کہ جب کوئی بھی دعا مانگی جائے چاہے وہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن وہ باب اجابت کی طرف جاتی ضرور ہے. ایک یہ بات پوچھنی تھی. اور تیسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہے. تو میں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں، ہمیں سب کچھ دیا ہے. تو ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ کیا ہم الحمد کی تسبیح پڑھیں کہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، اس طرح کی ہم تسبیح پڑھ لیا کریں؟ اور کیسے ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کیا کروں، اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے. یہ میں چھوٹے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مسز جی بات کر رہی ہوں، میں نے سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. جی ہاں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو صحن سادات ہوتا ہے تو کون شخص جو ہوتا ہے، جیسے ہمیں کافی سارے سادات ملتے ہیں، تو کون شخص ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم صحن سادات دے سکتے ہیں، ڈیزرونگ، مطلب اس کی مالی حیثیت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ کسی شخص کو صحن سادات دیا جا سکے؟ مطلب کس حد تک وہ غریب ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ شکریہ. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب محمد شکور نظر سے بول رہا ہوں. جناب کا پروگرام سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو عقل والے ہیں, جو عقل رکھتے ہیں, آپ کی باتوں میں ان لوگوں کو بہت کچھ ملتا ہے. اور ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں وصیت نامہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بات کے سامنے سر زمین پر رکھ کر شکریہ ادا کرے, اور ان کی جتنی نعمتیں ملی ہیں ہم لوگوں کو اس کا ہر وقت تذکرہ ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو نہیں بناتا, اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا فخر کریں گے کہ جس آدمی نے جھوٹ بھی نہیں چھوڑا اور سچائی کے اوپر بھی نہیں آیا اور اہل بیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں بھی نہیں آیا, اس کا دین میں کیا حصہ ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی تابع داری میں نہ آئے, یہی بڑی زندگی ہے, یہی انسان کی بندگی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہم کا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا اور اہل بیت کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے مجھے آپ کا ادائی ٹی وی کا معلوم ہے کہ یہ دیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عبدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کے ہر قانون کا انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ہونی چاہیے, اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں آنا چاہیے تاکہ ہم کو اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ بولے کہ یہ ہمارا بندہ ہے اور اس نے ہماری بندگی کی ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں ٹیلی فون کرتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. آپ اسی طرح ہی اہل بیت کا بیان کرتے رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ ہم اللہ والے ہیں, ہم رسول والے ہیں اور ہم اہل بیت والے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. بہت شکریہ. تو بات یہ ہماری ہو رہی تھی کہ انسان وصیت سے ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے ہے. وصیت انسان کی زندگی کی نمائش کیا کرتی ہے, اور پوری زندگی کا جو مینیفیسٹیشن جس کو کہا جائے انسان کی وصیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس وجہ سے وصیت کو بڑا آخری میں عزت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اب میں 2 دفعہ آپ کو سلام کر چکا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب. جی فرمائیے, کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں عزیز اللہ بات کر رہا ہوں. عزیز اللہ بول رہے ہیں, جی فرمائیے. میں عزیز اللہ بات کر رہا ہوں ایئر لائن سے. اچھا ٹھیک ہے. یہ مفتی صاحب 5 منٹ پہلے آدمی نے آپ سے کویشچن پوچھا کہ جو لوگ افغانستان میں جاتا ہے اور مجاہدین ہے, طالبان ہے, ادھر جہاد کرتا ہے, تو جب پاکستان میں طالبان ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو مارتا ہے اور خون کرتا ہے. میرے کو اس بات پر بھی یہ تھوڑا سا نظر ڈالیے کہ جو لوگ افغانستان میں یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی گناہ مرواتے ہیں, اس کے لیے آپ کا کیا فکر ہے؟ یہی بس ہمارا کویشچن ہے. زندہ باد, زندہ. بہت شکریہ. چلیں دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. موسم نقیب بول رہا ہوں کہ بلا جی 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 بیلجیم سے. ماشاء اللہ. مولا آپ کو خیر اسلام کی عطا فرمائے اور زندگی دراز فرمائے آپ کی. شکریہ. اور علماء کا سایہ ہمارے سروں میں قائم رہے. اللہ پاک. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں امر بالمعروف وغیرہ, تو مثلا کسی سے اگر اس طرح کی بات کی جائے کہ ایسا نہ کیا کرو, یہ اچھی بات نہیں, یہ گناہ میں ہے, تو آگے سے وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو وہ عام سمجھ میں رہا ہوتا ہے, یعنی اس چیز کو وہ برائی یا گناہ وہ سمجھتے نہیں کہ جو گناہ ہے.
تو پھر بعض دفعہ اس کو نصیحت کرتے کرتے بات جو ہے وہ تلخی کی حد تک چلی جاتی ہے. تو کس حد تک جانا چاہیے کہ تاکہ آپ کی وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی قائم رہے, تاکہ وہ مسئلہ زیادہ نہ بڑھے؟ تو یہ اس کا تھوڑا سا وجہ ہے کس حد تک بندے کو نصیحت کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چل دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جی 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 فرمائیے. مولانا صاحب میں نے آپ سے ایک اجازت لینی تھی. ہمارے پاکستان میں اپنے مولوی تھے, ہمارے پہ مشکل بنی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا دعائے توسل پڑھے. آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ اور مولوی آپ نے بتایا, وہ کہتے ہیں کہ ناد علی 1.25 لاکھ پڑھو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کہتے ہیں اجازت لے کے پڑھنی چاہیے اپنے اہل بیت کے مولوی سے. چلیں چلیں میں بتاتا ہوں. آپ کی اجازت ہے؟ مشکل کے لیے اچھی ہے نا ناد علی؟ بہت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. جی 1.25 لاکھ کے پڑھ لوں. آپ 1.25 لاکھ پڑھیں انشاءاللہ, کوئی بات نہیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, شکریہ. خدا حافظ. میں معذرت چاہوں گا. باقی کالر ہمارے ابھی سنیں تھوڑا سا انشاءاللہ العزیز, چونکہ تھوڑا سا بات کو بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے. کالیں بھی کافی ہو گئی ہیں اور چلیں دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی السلام علیکم. میں نے یہ سب پوچھنا ہے کہ میں یہ پروگرام کل کتنے بجے ریپیٹ ہوگا صبح؟ یہ مجھے نہیں پتہ ہے, شاید کتنے بجے ہو رہا وہ غالباً میرے خیال میں 8-9 بجے ہوگا شاید. کتنے بجے ریپیٹ ہو رہا ہے وہ؟ اسی لیے میں نے کہا تھا میں ریپیٹ کر کہیں جانا تھا. صبح 8 بجے ریپیٹ ہو گئی. 8 بجے 8 بجے صبح. تھینک یو. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ انسان وصیت جب کرتا ہے تو انسان میں ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مجھے آخر ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. دوسرے جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وصیت کے, اور انسان جو برکات حاصل کرتا ہے کہ یہ ہے کہ یہ اہل حساب ہے, اسی طرح نہیں جا رہا ہے اس دنیا میں, بلکہ اس کی زندگی کیا ہے, کیلکولیٹڈ ہے. ایک زندگی میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کی زندگی اس نے اپنے آپ کو سکیوٹنائز کیا ہوا ہے, اس طرف بھی ہے. یعنی جب ایک انسان وصیت کرتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ اور اس کی برکت یہ ہے وصیت کی کہ وصیت سے انسان دوسروں کے حقوق کا محافظ بھی ہوا کرتا ہے. نہیں یہ کہ آج کل یہ جو حقوق بشر کے نعرے لگا رہے ہیں, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ. لوگوں کے ادھر سے کہتے ہیں حقوق بشر, ادھر سے ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں, بمباری کرتے ہیں. اس وقت یہ جو نعرے بلند کرنے والے انہوں نے کیا 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 آپ کو پتہ ہے اس چیز کے لیے؟ حقوق بشر سارے انسانوں کے لیے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں افغانستان میں بھی بشر ہیں, پاکستان میں بھی بشر ہیں, لبنان میں بھی بشر ہیں, سیریا میں بھی بشر ہیں, ادھر ایجپٹ میں بھی بشر ہیں, یہ لیبیا میں بھی بشر ہیں. ان کے حقوق کا بھی خیال ہونا چاہیے جس طرح باقی جگہ پہ ہو رہا ہے. اسی طرح فقط نعروں کی حد تک نہیں ہے حقوق بشر ہونا چاہیے, بلکہ اس کو ٹوٹل جو ہے امپلیمنٹ ہونا چاہیے ان سب جو سلوگنز ہیں اور سب نعرے ہیں. اسی طرح وصیت کے اثرات اور برکات میں یہ ہے کہ انسان جتنے خیر امور ہوا کرتے ہیں ان سے غافل بھی نہیں رہتا ہے, اور پھر انسان عمل صالح کی طرف بڑھتا ہے. وصیت سے یہ ہے کہ انسان جو اپنی اقتصادی زندگی ہے اس میں بھی بیلنس پیدا کرتا ہے, دیکھتا ہے یہ ہے اتنا میں جیسے ہو گیا ٹھیک ہے جی. وصیت میں مستحب یہ ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, وصیت میں یہ نہیں ہے کہ فقط اپنی اولاد ہی کے لیے وصیت ہو, بلکہ وصیت میں اس عزیز و اقارب کو بھی شامل کیا جائے کہ جو اس پہ توجہ نہیں دیا کرتے تھے, جو اس کے ساتھ دشمنی کیا کرتے تھے, جو اس کے حق میں اچھائی نہیں کیا کرتے تھے, ان کے حق میں بھی. آپ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں آخر میں دو چیزوں کی طرف زیادہ سے زیادہ امام, ایک انفاق اور دوسرا نماز. تھوڑی دیر کے بعد وہ فلاں آدمی کو بھی اتنے دے دینا ہماری طرف سے, فلاں آدمی کو بھی دے دینا. ایک دم کنیز نے کہا کہ فرزند رسول وہ تو آپ کے قتل میں شریک ہے, آپ اس فرمایا ہم اہل بیت ہیں, ہم اہل بیت ہیں. یہ بھی کیا ہے کہ ہمیشہ وصیتوں میں اس چیز کی طرف دیکھا جائے, اپنے وہ عزیز و اقارب
اس وجہ سے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے مرنے کے وقت بھی مجھے نہیں بھولا ہے، تو پچھلا جو حساب ہے، یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کے عزیز و اقارب ہیں، سب کے ساتھ جو ہے نا دل جڑ جایا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ آخری دم میں بھی ہمارے فائدے کے لیے اور ہماری اچھائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے یہ سوچ رہا تھا۔ تو یہ کتنا اچھے لوگ ہیں، کتنا اچھا خاندان ہے، کتنے اچھے افراد ہیں اس طرف۔ اسی وجہ سے اگر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تمہارا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرماتے تمہارا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے وہ صدقہ آپ اپنے ان رشتہ داروں کو دیں جو آپ سے دشمنی کرتے، آپ سے دشمنی کرتے، اپنے جو وہ ویسے تو انفاق انسان اپنوں پہ تو ہر ایک کرتا رہتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ بھی وصیتوں کے ان فائدوں میں سے یہ ہے کہ اس سے تجدید محبت ہوا کرتی ہے۔ عزیز و اقارب کو دیکھیں، تجدید محبت کریں، ایک نئے طریقے سے ایک انسان جا رہا ہے لیکن دوسروں میں روح پھونک کے جا رہا ہے، وہ ہوتی ہے۔ وصیت کی دیکھیں 5 قسمیں ہیں۔ ایک وصیت واجب ہوا کرتی ہے، ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے حقوق اللہ باقی ہیں اس کے متعلق اسے وصیت کریں، حقوق العباد باقی ہیں اس کے متعلق اسے وصیت کریں، نمازیں اس کی قضا ہیں اس کے متعلق اسے وصیت کریں، عبادات اس کی قضا ہیں اس کے متعلق اسے وصیت کرنی چاہیے، یہ وصیت اس کو کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے اس نے کچھ دینے ہیں واجبات، کسی کا اس سے مال اس نے قرض لیا اس کے بارے میں اسے وصیت کرنی چاہیے، اگر اس نے خمس نہیں دیا ہے خمس دینے کی اسے وصیت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ حج پہ جو جا رہے ہیں نا، جتنے افراد حج پہ جا رہے ہیں سب کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے جتنا حج کا خرچہ ہے جو خمس نہیں دیتے ہیں اس کے اوپر کم از کم جو ہے نا وہ اپنا خمس دیں، اس کے اوپر واجب ہے کہ خمس جو ہے نا۔ زکوٰۃ اگر کسی نے نہیں دی ہے بتائے، وصیت کر کے جائے کہ میری زکوٰۃ اتنی باقی ہے، وہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا کی جائے۔ اسی طرح اگر لوگوں سے کوئی ادھار لیا ہے، قرضہ لیا ہے اور قرض لیا ہے تاکہ بعد میں قرض ہنزنہ نہ ہو جائے، چونکہ ہم قرض لیتے ہیں اس کے بعد جب وہ مانگتا ہے تو قرض حسنہ جو ہے نا وہ قرض ہنسنا بن جاتا ہے، ہنس کے اس کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کسی سے قرض لیا اس کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اسی طرح مستحب وصیت ہوتی ہے، اچھا میں نے اتنا مال چھوڑا ہے، پلیز ہدایت ٹی وی کو اتنا دے دینا، پلیز فلاں مرکز کو جو ہے نا اتنا دے دینا، پلیز فلاں جو ہے وہ جو امور خیریہ چلا رہے ہیں چیریٹیز آرگنائزیشن ہے اس کو دے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، وصیت میں مستحب ہے، یہ بھی رکھیں ہمیشہ بالخصوص اپنے، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنا یہ جو ایک کلمت اللہ کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ آپ کا ہدایت چینل اس وقت پوری دنیا میں پروموٹ کر رہا ہے آپ کے اس مشن کو، آپ کے اس کاج کو، اسلام، اطلاع کلمہ اسلام کی خاطر۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی وصیتوں میں جو ہے نا شامل کریں۔ مباح بعض اوقات جو ہے نا وصیت ہوتی ہے، مباح ہوتی ہے، نہیں میں جا رہا ہوں اس بچے کو اتنے کپڑے لے کے دے دینا، اس کے اتنے جوتے لے کے دے دینا، اس کو اتنے جو ہے نا فرض کیا جم جاتا ہے اس کو جو ہے نا میری طرف سے یہ کوئی بھی یعنی اس قسم کی جو چیزیں ہیں جس کا تعلق پروفیشن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق کھیل کے ساتھ ہے، جس کا تعلق کھانے پینے اور پہننے کے ساتھ ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے نا مباح چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں جو ہے فلاں جو ہے نا جا رہا ہوں فلاں بچے کو ایک کمپیوٹر لے کے دے دینا، وہ ابھی جا رہا ہے یونیورسٹی، ان کو یہ سارے کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وصیتیں مباح کے زمرے میں آتی ہیں۔ مکروہ وصیتیں ہوتی ہیں، ہاں میں مر رہا ہوں، میرے بعد جو ہے نا میری قبر کے اوپر ایک بہت بڑا مقبرہ بنا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ وصیتیں، یہ اس قسم کی وصیتیں مکروہ ہوتی ہیں، یہ باقی لوگوں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ بعض وصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ حرام ہوتی ہیں، ان وصیتوں کو نہیں کرنا چاہیے، وہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ جس طرح اگر وصیت کر کے جائے میں جا رہا ہوں میرے بعد ایک سنما بنا دینا، وہاں پہ گانے خوب چلیں، وہاں پہ موسیقی خوب چلے، وہاں پہ لوگ جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ وصیتیں حرام ہیں۔ یا مثلا میں کوئی کہتا ہے وصیت کر رہا ہوں جتنی بھی جو ہے نا وہ کتب ضالہ ہے میرے بعد جو ہے نا اس پیسے کو اس کے ساتھ چھپوا دینا جس میں سارا وہ شرک، ساری بدعت، اور جس طرح آج کل وہاں پہ ایک نے ٹھیکہ ہی اٹھا رکھا ہے پوری بدعت کا اور پورے شرک کا، اور کوئی وصیت کر کے جائے نہیں، ان کی جو کتابیں ہیں نا اس کے یہ ساری حرام ہے وصیت۔ یہ کیا ہے؟ 5 قسمیں ہیں۔ تو بہر کیف
انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کو آبجیکٹیو لائف بناتے ہوئے وصیت کرے. وصیت سے انسان کی اپنی بھی تربیت ہوتی ہے اور دوسروں کی وہ تربیت کرتا رہتا ہے. اور مستحب کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اس کی وصیت نامہ تیار ہونا چاہیے. وصیت نامہ پہلے ممکن ہے ایک آدمی نے جوانی میں لکھا ہو. میں نے آپ کو بتاؤں میرا پہلا وصیت نامہ کب ہے. میرا پہلا وصیت نامہ کم از کم جو ہے نا وہ جب میں آئی تھنک آئی واز 22 سال کا تھا میں جب میرا پہلا وصیت نامہ میں نے لکھا ہے. 22 سال کا یا 21 سال کا اتنا ہی, 22 سال سے زیادہ نہیں, اس سے پہلے ہی میں نے لکھا تھا. اس کے بعد یہ آدمی یہ کہے کہ ہاں جی وصیت نامہ تبدیلی, بالکل تبدیلی ہو سکتی ہے. وصیت نامہ آپ نے لکھا ہے, اس کے بعد آپ نے کسی کو اس میں ایڈیشن چاہتے ہیں, اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کسی چیز کو آپ کینسل کرنا چاہتے ہیں, کسی چیز کو آپ باطل کرنا چاہتے ہیں, خط یہ ساری آپ اس میں چینجز آپ اس میں لا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وصیت لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان میں اپنی تربیت بہت ہوتی ہے. خود سازی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وصیت کریں. اور میں آپ کو یہ آخری روایت پڑھ کے میں تمام کرتا ہوں, اور کویسچن جو ہے نا وہ اس کی طرف آ رہا ہوں. اور وہ وصیت جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تفسیرات میزان میں بھی ہے, تفسیر نمونہ میں بھی ہے, مختلف روایتیں ہیں, اور جس میں ان وصیتوں کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ, کہ جو وصیت کے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. جاہلیت کی موت کیسے؟ دیکھیں آپ, جاہلیت کی موت یعنی کفر و شرک کی موت ہے. اور میں اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا اگر ایڈیشن کر دوں اس بات کے لیے کہ پیغمبر اسلام نے اتنی وصیت کی ہے, اتنی سخت, یعنی بہت سخت روایت ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی, میں آپ پہ نہیں چھوڑتا کہ پیغمبر اسلام کی آخری وصیت کیا ہے, میں آپ کو وہ وصیت سناتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی وہ آخری وصیت یہی تھی, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان 2 امام چھوڑے جا رہا ہوں, 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں, 2 امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت ہے. یاد رکھنا میں ان دونوں کے بارے میں حوض سے کوثر پہ تم سے پوچھوں گا, تم نے ان دونوں کے ساتھ کس طرح اپنی وفاداری کی ہے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت. اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی, جہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہنچ جاؤ گے. یہ وصیت نامہ وہ ہے, سیاستہ میں بھی ہے, کتب اربع میں بھی ہے, احادیث کی ساری کتب میں یہ مختلف انداز کے ساتھ. ایک میں کتاب چھوڑ جا رہا ہوں جو حمل ممدود ہے, دوسری میں اپنی سنت اور اہل بیت اطہار چھوڑ. یہ ساری آپ کو ہر جگہ پہ اور ہر جو کتب احادیث ہوں اس میں پیغمبر اسلام کی یہ وصیت ملے گی. ہم نے وفاداری کی ہے دونوں کے ساتھ, قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ. یہ ہم سے پوچھیں گے پیغمبر اسلام, ہم سے پوچھیں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح بخاری کی میں وہ حدیث پڑھوں کہ ایسے میں جب بعض لوگ جائیں گے اور پیغمبر اسلام فرمائیں گے نہیں, یہ ایسے میں فرشتے آ جائیں گے, یحاولو, صیغہ مجہول کا ہے, آئی ڈونٹ نو وہ کس قسم کے جو ہے نا پردہ حائل کریں گے, کہتے ہیں یحاولو, ایسے میں پردہ حائل ہو جائے گا. پیغمبر اسلام فرمائیں گے اصحابی اصحابی, یہ میرے اصحاب ہیں. پیغمبر اسلام کو فرمایا جائے گا اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی عطرت کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کتاب خدا کے بارے میں اور اہل بیت عطرت طہارت کے ساتھ. ہمارے محترم ڈاکٹر غیور عباس نے فون کیا لٹن سے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ جاتے تو آئیے پریشانی. صحیح بات ہے, اگر ہم وہی جو اسلام میں خوبصورتی ہے, اسلام نے ہمیشہ پیار سکھایا ہے, محبت سکھائی ہے,
انتشار سے اسلام کو نفرت ہے، افتراق سب سے بڑی وبا ہے اسلام میں، اور سب سے بڑا نقصان جو اسلام کو ہوا ہے یہی ہے۔ آپس میں فریکشن ہو گئی، آپس میں لڑائی جھگڑا، انتشار، افتراق، یہ بہت بڑی وہ ہے، اور اس سے ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اور ایک بات کیا ہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات کے ہوتے جو مسلمان بھی ایک، سب چیزیں ہماری ایک ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ ہماری سسٹر نے فون کیا ہے، مسز حسین نے، اور نمازیں ان کی قضا ہو چاہیے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ طریقہ کار ایک وضع کریں کہ میری اتنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے ایک اسٹیمیٹ لگائے زندگی کا کہ میری اتنی، اور یقینی طور پر لگائے۔ فرض کیا کہ اگر کسی کے 4 اور 5 سال کا اس کو وہ بنتا ہے کہ 4 اور 5 سال کا، تو اس کو 5 سال پہ آپ لے جائیں، یقینی جو قدر متیقن ہے اس کو آپ لے لیں۔ اس کے بعد سسٹم بنائیں اور زور سے شروع کریں، زور، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر صبح، اس طرح اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لے جائیں، اور ایک ٹائم اس کے لیے فکس کر لیں کہ جو آپ کی اپنی نمازیں جو قضا ہیں اس کو آپ تاکہ ریگولرلی گھنٹہ 2 گھنٹے اس کے لیے رکھیں تاکہ ان کو انجام دیا جائے۔ اور ہماری سسٹر مسز علی نے ٹورنٹو سے فون کیا ہے، انہوں نے کہا کہ والدین کے انتقال، روزہ، ان کی نمازیں قضا، اور اب اس کو یہی ہے کہ آپ اس کو سب سے پہلے اسٹیمیٹ لگایا جائے۔ اسٹیمیٹ لگانے کے بعد قدر متیقن جو یقینی صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ خود اگر بھائی بہن ہیں آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں نماز روزے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپس میں تقسیم کر لیں اور والدین کی قضا، نمازیں، روزے اس کو انجام دیں۔ اگر نہیں کر سکتے پھر کسی کو اجارے پہ لے لیں، اور وہ آدمی جو تیار ہو جائے کہ وہ باہر کے اس کے ساتھ جتنا آپ لوگوں کا کمپرومائز ہو جاتا ہے، وہ $1000 لیتا ہے، 2000 لیتا ہے، 5000 لیتا ہے، وہ آپس میں آپ لوگ طے کر لیں، ان کے سرے سے آپ پڑھوا سکتے ہیں۔ ہماری سسٹر نے مانچسٹر سے فون کیا ہے، نام نہیں بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایک قسم کی ڈرامے آج کل عجیب و غریب قسم کی وبا چلی ہے، یہ جائز نہیں ہے بچوں کے سامنے اس قسم کی انہیں مینٹلی انسان اس طرف لے جائے کہ جو غیر خدا کی طرف ہیں اور شرک کی طرف، اور اس طرف لے جائے کہ جو اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے وہ طریقہ کار نہیں بتائے، ایسی چیزوں کی طرف چونکہ برین واش کرتے ہیں ٹی وی چینلز۔ اسی وجہ سے آپ کو جو ہدایت ٹی وی ہے یہ ایسا ہے کہ باپ بیٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ کے دونوں اس کو دیکھ سکتے ہیں، کسی قسم کی اس میں وہ نہیں ہوتی، ہمیشہ قرآن کی بات ہوگی، سنت کی بات ہوگی، اہل بیت کی بات ہوگی، اصحاب کی بات ہوگی، انسانوں کی، اولیاء خدا کی بات ہوگی۔ اس وجہ سے ایسے کام نہ کریں کہ جس سے ذہنیت اور مینٹیلٹی اپنے بچوں کی دوسری طرف چلی جائے، تو آپ نے کوئی چیز کمائی نہیں ہے، آپ نے اپنی چیزوں کو گنوایا ہے۔ اور سب سے بڑا آپ کا جو ایسٹ جس کو کہا جائے، سرمایہ کہا جائے، وہ آپ کا یہ بچے ہیں، اور یہ مورتیوں کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا اس کے سامنے کل ان کے ذہنوں پہ یہ جو انفلوئنس پیدا ہوگا، اور جو یہ جو سلسلہ ہے ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں جو کہ نقش ہو جائے کرتی ہیں، کل وہ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا کی طرف سے جو چیزیں بھی دور کرتی ہیں وہ جائز نہیں بلکہ وہ حرام ہیں۔ دعا ان کی کہتے ہیں کہ قبول ضرور ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس میں اگر آپ مزید آپ کو روایات چاہیے تو ہماری کتاب جو صحیف عبودیت، اس میں ابتدائی یہی ڈسکشن ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں یہ روایت بھی ہم نے وہاں پہ لکھ دی ہے۔ آپ تیسرا جو آپ نے کہا کہ نعمتوں پہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، شکریہ، آپ ہر نعمت پہ جو شکریہ ہے اس نعمت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ آپ نے جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اس کا شکریہ اور ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا اس کا شکریہ اور ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دیا اس کا شکریہ اور ہے، ہر ایک کا شکریہ اس نعمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ مثلاً جو ہے نا اگر اللہ نے آپ کو یہ ہدایت کی نعمت دی ہے تو اس کے شکریہ بھی ہوا کرتا ہے، لیکن یہی ہے کہ اس کے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے ممبر ضرور بنے، یہ اس کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ سہم سعادات دیکھیں، سہم سعادات جہاں جہاں پہ بھی فقیر اور مسکین سید ہیں اور جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، فائنینشل سٹریس میں ہیں، اس وقت گزار رہے ہیں، ان کو آپ ان کی تعلیم کے لیے، ان کی شیلٹر کے لیے، ان کے فوڈ کے لیے آپ ان کو سہم سعادات دے سکتے ہیں۔ جو بھی فقیر اور مسکین
سادات میں سے ان کو آپ سہم سادات دے سکتے ہیں۔ ہمارے محترم محمد یعقوب نے لندن سے فون کیا، ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ وصیت نامے میں ہمیشہ خدا اور رسول کے جو تذکرے ہیں وہ ہونے چاہیے، اور وہ کیا تابعداری کر اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ جو دین کے سلسلے میں لا ابالی ہے اور دین کو اسی طرح ہی شمار کرتا ہے، اور جو تابعداری نہیں کرتا دین کی، اس کا دین میں حصہ بھی کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے عزیز اللہ بھائی نے آئرلینڈ سے غالباً فون کیا انہوں نے افغانستان، دیکھیں جن لوگوں نے چڑھائی کی ہے افغانستان میں وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں، وہ ڈکٹیٹرز ہیں، جنہوں نے اس وقت تقریباً افغانستان میں 5 لاکھ سے زیادہ اس 10 سالوں میں جو ریسنٹ ہے، اس 10 سالوں میں 5 لاکھ سے زیادہ انہوں نے یہ افغانی ہمارے بھائی، اور بہت رچ کلچر کے یہ لوگ ہیں، بہت بڑے فہمیدہ قسم کے لوگ ہیں، فرزانہ قسم کے لوگ ہیں، یہ افغانستان کے بہت پرانی ان کی تہذیب آ رہی ہے۔ اس 10 سالوں میں ان کے کم از کم 5 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا وہ ان کو مارا گیا ہے، اور ہم ان کے سخت جو ہے نا وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ تم امن کا نام لیتے تھے، اور امن کا نام لے کر تم نے کتنی قتل کیا، کتنی غارت کی ہے۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے۔ یہ بالکل جنہوں نے افغانستان میں بے گناہ جنہوں نے مارے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ جابر ہیں، وہ ڈکٹیٹرز ہیں۔ ہمارے محسن نقوی بھائی نے فون کیا ہے، سوال زیادہ ہیں، ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، کہ نصیحت کرتے ہیں دوسرے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ ساتھ تک دیکھیں آپ کے اوپر نصیحت اس حد تک ہے کہ نصیحت اس طرح کریں۔ نصیحت کے بھی آداب و شرائط ہوا کرتے ہیں کہ انہیں الگ سے نصیحت کریں، لوگوں کے سامنے ان کو نصیحت نہ کریں، پولائٹ انداز کے ساتھ ان کو نصیحت کریں، انڈائریکٹ وے میں ان کو نصیحت کریں تو وہ پھر نہیں وہ مائنڈ بھی نہیں کریں گے، انڈائریکٹ ہمیشہ رکھیں۔ ہماری سسٹر نادیہ علی ماشاءاللہ بالکل پڑھیں، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بہت ثواب ہے اور بہت ہی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ العزیز، اور آپ کی حاجتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پروردگار ہماری برزخ کو آسان فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہمارے جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔